السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو قرآن وتھ تجوید آفیشیل یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام کو باسلامت، باحفاظت، باعزت اور باصحت بعافیت رکھے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر تجوید کو صحیح کرایا جاتا ہے، قرآن کریم کو کس طریقے سے صحیح پڑھنا ہے مخرج کے ساتھ وہ یہاں بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارا پہلا سبق نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر اس کی لنک دی ہوئی ہے، آپ اس ویڈیو کو پہلے دیکھ لیں پھر دوسرا سبق کو دیکھیں۔ تو چلیے آج کا دوسرا سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کل ہم نے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو صحیح کیا تھا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئی تھی۔ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے اس پر کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی میسج کر سکتے ہیں۔ ہماری واٹس ایپ کے اوپر بھی الحمدللہ قرآن کریم کی آن لائن کلاسز چلتی ہے، اگر آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں میسج کریں۔ چلیے تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قاری لوگوں کی زبان میں بسملہ کہا جاتا ہے، بسملہ۔ اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم میں کل 114 صورتیں ہیں، ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 114، اور 113 سورت کے شروع کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، لیکن ایک سورت ہے سورہ توبہ جو پارہ نمبر 10 یعنی کہ 10ویں پارے کے اندر ہے، اس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے۔ باقی ساری سورتوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے۔ اب 113 جو صورتیں ہیں اس کی جب ہم تلاوت کو شروع کریں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے تو اس سورت کا وہ حصہ کم ہو جائے گا، وہ آیت کم ہو جائے گی۔ تو چلیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، جیسا کہ کل بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر زیر آئے تو اللہ کا نام باریک ہوگا، جیسا کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ۔ اور آگے والے آیت کے اندر یعنی کہ سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آئے گا الحمدللہ۔ لیکن اللہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام پر ہوگا، جیسا کہ قل هو اللہ اللہ الصمد اذا جاء نصر اللہ، اس طریقے سے۔ تو بسم اللہ کے اندر اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو باریک کریں گے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ، اعوذ باللہ بسم اللہ، ایسا پڑھتے تو یہ غلط ہے، بلکہ اعوذ باللہ بسم اللہ، اس طریقے سے۔ اب اللہ کے اندر آپ دیکھیں گے چھوٹی ہاں ہے، کچھ لوگ اس کو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ جہاں پر چھوٹی ہاں ہے وہاں بڑی ہاں پڑھتے ہیں، جہاں بڑی ہاں ہے وہاں چھوٹی ہاں پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں کسی حرف کو بڑھانا، گھٹانا اور چینج کرنا، تبدیلی کرنا یہ حرام ہے، اور اس طریقے سے قرآن کریم پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا سب حرام ہے۔ اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے۔ لحن جلی یعنی کہ وہ بڑی اور صاف غلطی جس کو قاری اور غیر قاری یعنی کہ جو قاری لوگ ہیں اور جو قاری نہیں ہیں وہ بھی سمجھ سکے کہ اس نے یہاں پر اس حرف کو چینج کر دیا ہے، بدل دیا ہے۔ خیر، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے اندر چھوٹی ہاں ہے، وہاں پر ہم نے چھوٹی ہاں پڑھنا ہے، اور الرحمن الرحیم وہاں دونوں جگہ پر بڑی ہاں ہے تو وہاں پر ہم بڑی ہاں پڑھیں گے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کے اندر کچھ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں یعنی کہ بڑی شین پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہم سین کو صحیح کریں گے۔ اب سین کے اندر سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسا کہ آپ کو سنائی دیتی ہوگی، بسم اللہ بسم اللہ، اس طریقے سے۔ اب میں نے کل بتایا تھا کہ کسی بھی حرف کو اگر آپ نے صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے تسبیح لینی ہے، 100 دانہ کہ آپ کے گھر تسبیح ہوگی یا پھر آپ کے جیب کے اندر بھی ہوگی۔ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں تو تسبیح تو صبح شام پڑھتے ہوں گے، تو
اس کے اندر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ 100 دانے کی تسبیح کو لے کر کے جس حرف کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں اس حرف کے آگے آپ نے حمزہ لگا دینا ہے. پہلے دانے سے شروع کرنا ہے. جیسا کہ آپ کا سین ادا نہیں ہو رہا ہے تو اس 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 اس. جیم صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اج اج اج. چھوٹی ہاں صحیح نہیں ہو رہی تو اوہ. بڑی ہاں صحیح نہیں ہو رہی اوہ. تو صحیح نہیں ہو رہا ہے ات. قاف صحیح نہیں ہو رہا ہے اق. فا صحیح نہیں ہو رہا ہے اف. اس طریقے سے اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک بہت جلد آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور آپ کو اس مقصد میں کامیابی نصیب کریں گے. اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. خیر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کچھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یعنی کہ اللہ کی ہاں جو ہے آخر کے اندر اس کی زیر کو ڈائریکٹ رو کے ساتھ ملانا ہے تو کچھ لوگ ایسا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ غلط ہے. اور کچھ لوگ رحمان الرحیم ایسا پڑھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. دیکھیں میں کس طریقے سے پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے اور اس کے بعد پریکٹس کریے. اور اگر آپ ہمارے کلاسز میں لائیو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو آپ کو کچھ لہجوں میں سنا دیتا ہوں، سنیے، سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو الگ الگ لہجوں میں سنائیں گے، سکھائیں گے انشاءاللہ. تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا. چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی آپ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے فی امان اللہ. حیاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.